اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آج آیات تلاوت فرمائی، جس کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکالو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں مگر ظالموں پر ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان رفا کی ٹرانسمیشن کے ساتھ رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز سے میں متین فاروقی عزم معمول حاضر ہوں، میرے ساتھ اکرام سلیڈی صاحب ہیں۔ آج 17 رمضان المبارک کا ایک مبارک دن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر کا دن ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ اس پروگرام میں تفصیل سے اس کے ہر پہلو پہ بات کریں، ہمارے آج گیسٹ بھی سر علیم موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ سر علیم کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور باقی دو جو حضرات ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے آپ واقف ہی ہیں، مستقل ممبر ہیں، طلحہ ظہور عباسی اور علی نقوی موجود ہیں۔ ہم غزوہ بدر کے موضوع کے اوپر بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے فارمیٹ کے حساب سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے اور اس پروگرام کے اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ Considering a master's in game design and development. It's an excellent choice. But do remember, game studios in Pakistan prioritize skill over qualifications. However, international game companies typically value your portfolio, skills, and understanding of game philosophies. To pursue an MS degree, you should have a genuine passion for gaming, backed by a bachelor's degree in fields such as computer science, engineering, media sciences, AI, or other immersive technologies. At Rifa Institute of Media Sciences, Immersive Media Lab, we offer an intricate blend of creative processes, game theories, and design expertise. Join us for a discussion with our seasoned professionals and educators to chart your journey. Evening and weekend classes. Rifa Institute of Media Sciences, Almizan, IIMCT Complex, 274 Main Peshawar Road, Rawalpindi. Call 031711788980. MS Media Studies, Specialization in Digital Marketing. To stay on top of the growing competition in digital marketing, you are required to learn and adapt rapidly evolving new apps, algorithms, technologies, and methods. What make you distinguish from other? You have the skills, knowledge, and aptitude. If you have a degree in any social management, media, or any other allied sciences, or you are working in any digital agency, just walk in for an interview and discuss your career plan at Rifa Institute of Media Sciences. جزاک اللہ. اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اکرام بھائی، غزوہ بدر کا دن ہے، اور غزوہ بدر کیوں کر انجام پایا، کیوں کر رونما ہوا، اس منظر نامے میں داخل ہوتے ہیں. لیکن تھوڑی سی بات ایک میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی جو میں اپنے سامعین کے سامنے رکھوں کہ ایک تو خیر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یہ ایک غزوہ بدر کے حوالے سے ایک بات اس شعر کی حوالے سے یاد آتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں موجود ہیں، اور پھر موقع ایسا ہے کہ جس میں وہ جو روایتی لڑائی جب سارا لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتا ہے، اور وہ والا موقع ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جس وقت یہ لڑائی ہوا کرتی تھی تو اس وقت جو مجاہد ہوتا تھا اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ مضبوط ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھمسان کا رن پڑا اور میں نے جب اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا وہاں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. پھر میں نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو دیکھا وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے. تو میں نے سوچا گویا اب تو عبد الرحمن بن عوف تو مارا ہی گیا، اور اب تیرا بچنا بہت مشکل ہے. یہ تیرے دائیں اور بائیں ایک چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، یہ تیری لیے کیا حفاظت کر سکیں گے، اور اس جنگ میں تمہارے لیے یہ کیا ایسا سامان فراہم کر سکیں گے کہ تم کفار کے اتنے بڑے لشکر سے لڑنے جا رہے ہو. تبھی عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا تو ان بچوں کی طرف نظر پڑی، تو ان بچوں نے مجھ سے سوال کیا کہ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے. اور میں نے کہا کہ بیٹا ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ گھر سے سوچ کے آئے ہیں، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اور ہم دونوں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم بدر میں شریک بھی ہوں گے اور ابو جہل کو ہلاک بھی کریں گے. اس ابو جہل کو جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں دیں، اس کو ہم مارے بغیر نہیں جائیں گے. بس آپ ہمیں پتہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے. عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے کہ میں نے بچوں سے کہا کہ وہ سامنے چٹان کے اوپر جو فلاں رنگ کے کپڑے پہنا ہوا ہے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بس وہی ابو جہل ہے، اور جاؤ تم. اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ابو جہل ہے جو اس کی فوجیں تتر بتر ہوتی ہیں تو ان کو آپس میں یہ پھر منظم بھی کرتا ہے، اور جب وہ بھگدڑ مچتی ہے تو پھر اس کو اپنی فوجوں کو دوبارہ سے صف بندی کرتا ہے. یہ وہ ابو جہل ہے. بس یہ سننا تھا ان بچوں کو، اور وہ بچے ابو جہل کے قریب پہنچے اور اس مچان کے پاس جہاں ابو جہل بیٹھا تھا. اور ابو جہل اور یہ کون تھے؟ یہ معاذ اور معاذ رضی تعالیٰ عنہ، دونوں دو بچے تھے. اور حضرت معاذ نے ابو جہل کے اوپر ایک وار ایسا کیا کہ اس کا پاؤں پنڈلی سے کے قریب سے کٹ کے الگ ہو گیا. اور حضرت معاوض نے دوسرا وار کیا تو وہ زمین پر گر گیا. لیکن ایک بات یہ بھی اس پورے واقعے میں یاد رکھنی چاہیے کہ جب حضرت معاوض نے وار کیا تو دشمن کفار میں سے بھی پلٹ کے انہوں نے اس بچے پہ وار کیا تو ان کا دایاں ہاتھ بازو سے کٹ گیا. اور یعنی جب بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ لڑائی کے دوران جب وہ مار چکے ابو جہل کو تو وہ بازو ان کا لٹکا ہوا کھال سے رہ گیا تھا، اور وہ ان کو جنگ میں تکلیف دے رہا تھا، تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا بازو رکھ کے اپنے جسم سے الگ کیا اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے. اور ان دونوں بچوں نے شہادت کا رتبہ پایا. یہ وہ بچے تھے، یہ وہ بچے جنہوں نے اس وقت کے ابو جہل کو شکست دی. اور مجھے اکرام بھائی یہ واقعہ میں نے اس پروگرام کے آغاز میں اس لیے بیان کیا کہ ہم علی کی طرف اپنے فارمیٹ میں چلتے ہیں، اور اس واقعے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ 313 اور 1000 کا وہ لشکر جس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ اور غرور اور تکبر اور مٹا دینے کے جذبے کے ساتھ، اور ایک طرف وہ کہ جن کے پاس 2 گھوڑے، جن کے پاس 313 میں 11 تلواریں، جن کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے شکم خالی، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 17 رمضان کا مہینہ ہے، جس کھجور کو چوس کے انہوں نے سحری کی تھی اسی کھجور کو چوس کے افطار کی، کھائی بھی نہیں. یہ وہ لوگ کھڑے تھے. تو یہ وہ 313 یعنی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. آج بھی ابو جہل موجود ہے، اور یہ
طاقت، یہ اسلحہ، یہ کمپیریزن، یہ فلسطین کا بچہ ہو یا امریکہ اور اسرائیل کی طاقت ہو، ہمیں اس بدر کے اس پورے منظرنامے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ اور کیا بیان، کیا سبق ملتا ہے؟ فضائے بدر ہی پیدا کرنی ہے نا، فضائے بدر ہی پیدا کریں گے تو یہ کام ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج کے دور میں نام بدل جاتے ہیں. علی کریکٹر تو یہی ہے نا، ابو جہل موجود ہے نا، ابو جہل کا نام جو بائیڈن ہو یا نیتن یاہو ہو، لیکن ابو جہل تو موجود ہے، اور معاذ اور مابز بھی موجود ہیں. یہ بدر کی فضا تو موجود ہے، فضائے بدر تو پیدا کر دی ہے فلسطین کے ان بچوں نے، جس کی کچھ صورتحال اکرام بھائی ہم اپنے اس بدر کے موضوع پہ آگے بڑھتے ہیں. ہم فضائے بدر سنتے ہیں ذرا جو غازہ میں ہو رہی ہے علی کے. سر آپ نے وقت کے ابو جہل نیتن یاہو کی بات کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک وقت کے ابو جہل کی جو اسلام کے خلاف سازش ہے اور جو اسلام کے لیے دشمنی کی انٹینسٹی ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے. حالانکہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر سیز فائر کا جو ریزولوشن ہے وہ بھی پاس ہو چکا ہے، اور ابھی تک حملے جو ہیں ان میں کمی نہیں آئی ہے، اور اس کی جو انٹینسٹی ہے، شدت ہے، اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ٹیوزڈے کی ایوننگ گزری ہے، اس میں خان یونس ساؤدرن غزہ میں دوبارہ سے ایئر سٹرائک ہوئی ہے اسرائیلی ملٹری کی طرف سے، جس میں 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ایک گڈ نیوز بھی ہے اس میں کہ قطر سے ایک پلین ہوائی جہاز 20 ٹن امداد لے کر ایجپشن ایئرپورٹ پر اتر گیا ہے، اور اب ایجپٹ پر بہت سی امیدیں ان سے وابستہ ہیں، چونکہ وہاں سے کچھ ایریا لگتا ہے غزہ کے ساتھ کہ وہاں سے انٹر ہو سکتی ہے کچھ امداد اندر. باقی تو اسرائیلی ملٹری نے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں سے اندر وہ بہت کم یونائٹڈ نیشن کی کچھ امداد کو وہاں سے وہ اندر اپروو کرتے ہیں. اور میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کی جو سب سے بڑی آرگنائزیشن تھی UNRWA، اس کی جو امداد تھی اس کو بھی انہوں نے نارتھرن غزہ میں انہوں نے اس کو بین کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جانے دیں گے اب. تو ان سے بہت امید وابستہ ہے کہ میں نے رپورٹس دیکھی کہ اس کے علاوہ بھی جو اب قطر سے وہاں پر امداد آئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ امداد وہاں پر ابھی تک رکی ہوئی ہیں. اور مصر، آپ ایجپٹ سے یہ مطلب کیا امید کریں گے کہ وہاں سے کچھ انہوں نے اپروو بھی کی ہے، کچھ ابھی تک رکی ہوئی بھی ہیں وہاں پر. تو امید ہے کہ یہ 20 ٹن کی امداد جائے گی تو اس سے بہت زیادہ وہاں پر کمی واقع ہوگی. وہاں پہ جو جینوسائڈ چل رہا ہے، قحط کی صورت حال ہے، اسے نبٹنے میں کافی زیادہ مدد ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جینن سٹی ہے غزہ کی، اس میں ابھی یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، رپورٹس جو دی ہیں الجزیرہ نے اور وہاں کی جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اسرائیلی جو ملٹری ہے وہ ٹینکس یوز کر رہی ہے، ساتھ میں بلڈوزرز یوز کر رہی ہے، یہاں پر بلڈنگز گرائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر روڈز جو ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. سویلینز تو چونکہ وہاں سے ڈسپلیس کر دیے گئے ہیں، اب ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنا سے زیادہ ہم انفراسٹرکچر کو یہاں پر تباہ کر دیں، تاکہ جو فلسطینی ہیں وہ وہاں پر جب وہاں پر گھر ہی نہیں رہیں گے، بلڈنگز ہی نہیں رہیں گی، تو وہاں پر ان کو ڈسپلیس کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور وہ اسرائیل کا جو ایک پلان ہے اس میں ان کو وہ نا بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو یہ کچھ نیوزز ہیں 24 آورز. جی امید کی بات کر رہے تھے کہ اب مصر سے امید ہے، تو بات یہ ہے کہ فضائے بدر میں تو کسی یعنی مقامی طور پہ کسی سے امید نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ اللہ سے امید رکھی گئی تھی. ایسے اور فضائے بدر جب پیدا ہوئی اور پھر جو ہے فرشتے اس نصرت کو آئے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں جہاں آسمان سے فرشتے اترے تھے تو بالمقابل جو ہے وہ شیطان بھی آیا، شیطان بھی اترا ہوتا میدان، شیطان بھی باقاعدہ جو ہے نا فزیکل حالت میں کہا جاتا ہے سراقہ کے بیس میں، سراقہ بن حجش بالکل کے بیس میں شیطان موجود تھا. آج ہمارے پروگرام میں علی رضا موجود ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے علیم کو دیکھ کے، علیم کو پروگرام کے علاوہ دیکھ کے بھی خوشی ہو رہی ہے. اچھا، تو ہم ایک تو یہ کہ فلسطین کا حوالہ ہے ہمارا، جو میڈیا سائنسز ریمز کا یہ پورا ٹرانسمیشن کا شو، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہم بہت مجرمانہ سی
غفلت دیکھتے ہیں اپنی میڈیا کی کہ وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرتے ہیں. اور ہم ایک رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز ہم یہ پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکے کہ ایک ایسی جنریشن کو تربیت دے رہے ہیں جو جس کی نبض عالم اسلام پہ بالخصوص ہو, اور کسی جگہ پہ بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہو تو وہ اس کو وہ ان کی اس کا مداوع کر سکیں اور اس کی خبر دینے والے بنیں. اور آج جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے کہا کہ یہ یوم الفرقان کا دن ہے, فضائے بدر کا دن ہے, تو کیسا آپ کو اس پروگرام میں شریک ہو کے لگا, اور غزوہ بدر کے حوالے سے بھی اگر کچھ ضرور بیان کرنا چاہیں تو. السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ اس موقع کے لیے. بہت تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ایک ٹائم تھا جب صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ فلسطین کی جنگ کے لیے جہاد کے طور پہ وہاں پہنچ گئے, صرف اس بنا پر کہ وہاں پہ ہماری بہنوں کے ساتھ, ہماری بچیوں کے ساتھ, ہمارے بزرگوں کے ساتھ, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اور آئی تھنک وہ ٹائم تھا جب صلاح الدین ایوبی نے یہ سٹیپ لیا. آج کے دور میں کوئی صلاح الدین ایوبی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب حماس کا یہ سارا معاملہ ہوا 7 اکتوبر, اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے اس چیز کا بہانہ بنا کر کے ہم بدلہ لے رہے ہیں, اصل میں ان کو اس چیز کا موقع فراہم کیا گیا, اور وہ فراہم یہ سارا کا سارا مربع ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں حماس کے اوپر. میں یہ نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہ وقت تھا جب ہم نے ایز اے مسلم امہ بن کے کھڑا ہونا تھا, اور ہم فیل ہوئے ہیں اس میں. بالکل. اور بتدریج ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات کہہ دینا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو, پاکستان جیسی ریاست بھی اس چیز کا کلیم کر دے, اور آپ کے انٹرم پرائم منسٹر یہ بات کہہ دیں, بڑی مضحکہ خیز بات لگتی ہے. ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ فلسطین کا کاز صرف اور صرف پولیٹیکل کاز نہیں ہے. اگر پی ایس ایل میں ایک بچہ, ایک بندہ فلسطین کا جھنڈا لہرا دیتا ہے تو ہمارے ہی پاکستان کے اندر لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سیاست کو, پولیٹکس کو کھیل سے دور, کرکٹ سے دور رکھیں. یہ سیاست ان کے خیال تو یہ سوال پھر پیدا ہونا چاہیے, اور وہ ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہمارے اندر سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ جب کینسر کی کمپین آتی ہے تو اس وقت وہ پنک ٹیگ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کوئی اور مسئلہ آتا ہے, نیوزی لینڈ جیسے اٹیکس کی بات آتی ہے یا کچھ اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, تو تب تو ہم فوراً سے کرکٹ کے اندر اس کو انکلوڈ کر دیتے ہیں. تو وہ ڈی پولیٹیزائزیشن نہیں ہوتی, کالی پٹی باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم. تو ابھی بازو پہ کالی پٹی باندھنا بنتا نہیں تھا کیا؟ کتنے اور لوگ شہید ہوں گے تو بنے گا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ نہ تو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے, اور نہ ہی میں سیز فائر کا قائل ہوں. کیونکہ اب اگر امریکہ نے, جیسے علی نے بتایا کہ ایک ریزولوشن شاید امریکہ کی ایک سے فیس سیونگ کے لیے کروا دی گئی ہے, لیکن جو ڈیمیج اس وقت ہو رہا ہے, کیا وہ سیز فائر اس کا سولوشن ہے؟ اس کا سولوشن تو یہ تھا کہ مسلم جتنی بھی کنٹریز تھی وہ ایک یک جگہ ہو کے اعلان کرتے اور اس وقت اسرائیل کو جواب دیتے. الٹا یہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر فلسطین کا لحاف لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان کے اندر, سری لنکا کے بنگلہ دیش کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ مسلم یا اس فلسطین کے کاز پر بات نہیں کر سکتے. تو بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی کے اندر تو بہت بڑا شفٹ ہے, اور وہ شفٹ ایسے ہے کہ نہ یہاں کے کرتا دھرتاؤں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور نہ ہمیں اپنی جو منزل ہے اس کا پتہ ہے. لیکن بہرحال میں ہمیشہ اپنے والد صاحب کا ایک کوٹ یوز کرتا ہوتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ اللہ ول آسک یو وٹ یو ڈڈ. بینگ مائی سیلف, اف آئی ایم ڈوئنگ ون تھنگ کہ میں نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کر دیا ہے, تو میرے گھر والے یا میری فیملی یا میرے دوست مجھ سے سب یہ پوچھتے ہیں آ کے کہ اس کا مطلب ہے پھر آپ نے سوشل میڈیا بھی یوز کرنا چھوڑ دیا ہے, پھر آپ نے یہ بھی یوز کرنا چھوڑ دیا ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ
وٹ از یور کیپیسٹی. آپ اپنی کیپیسٹی کی بات کرو. میں جس دسترخوان پہ جا کے بیٹھتا ہوں میں وہاں پہ اعلان آ کے کہتا ہوں کہ یہاں پہ کوک نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ پیپسی نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ اسرائیلی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے, تو وہ آگے سے مجھ سے فائٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹھ کے چلے جاتا ہوں, میں اٹھ کے آ جاتا ہوں. تو الٹیمیٹلی جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں 2 چیزیں تو کلیم کر سکتا ہوں اللہ سے کہ اللہ یہ میرے اختیار میں تھا اور میں نے یہ کر دیا, اور بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں کسی کو روک سکتا تھا, میں نے روک دیا. سو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ہم فلسطین کے کاز پر ویسے بات کر ہی نہیں رہے جیسے کرنا چاہیے. اس چیز کا تو ہمیں جواب دہ ہونا ہے. بالکل, جزاک اللہ. اچھا, یہ جو بات کی اور ہم پھر اس منظر نامے میں ہیں جو غزوہ بدر کے ہیں کہ ہم نے اس سارے بدر کے واقعے سے سیکھا کیا ہے. اکرام بھائی تھوڑا سا اگر ہم بدر کے اس پس منظر میں جائیں تو جیسے وہ ہم یمن کے لوگوں سے وہ رکھتے ہیں نا ایک توقع کہ وہ اس کوریڈور کو میں تنگ کریں گے اور جو ان کی معاشی صورتحال ہے اس کو خراب کریں گے, تو یہ جو صورتحال مدینہ میں پیش آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کے شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو ذرا ان کا راستہ روکا جائے اور ذرا ان کو بھی بتایا جائے کہ ہم بھی موجود ہیں, اور اللہ کے نبی سے جب وہ زمین میں موجود ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ بے وفائی اور بدعہدی اور اس اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہے ہوں گے تو اس کے بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. تو وہ جب لوگوں کو لے کے نکلے تو اس وقت اکرام بھائی ایسا نہیں تھا کہ یہ ذہن میں تھا کہ جنگ کا مارکا پیش آ جائے گا, اور 313 لگ بھگ لوگ اس میں بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے, اور 313 میں سے بھی شاید 80 کے قریب مہاجرین اور باقی انصاری سارے. تو اس واقعے کے اوپر کچھ آپ ذرا تھوڑی روشنی کہتے ہیں کہ 82 کے قریب جو ہے مہاجر تھے, اور اس کے علاوہ 171 کے قریب جو ہے باقی جو ہے انصار تھے. یعنی 82 لوگ مہاجر تھے, باقی انصار تھے. اس میں 170 آپ کو پتہ ہے کہ اوس اور خزرج جو 2 قبائل تھے مدینہ کے, اس میں 61 کے قریب اوس قبیلہ کے لوگ تھے اور 170 کے قریب جو ہے 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ کہا جاتا ہے. اور اونٹوں پہ بھی یہ افراد جو ہے نا 2-2 3-3 کے مطلب اس میں بیٹھتے تھے اور باری باری بیٹھتے تھے. اور مدینہ سے باہر ظاہر ہے یہ علاقہ تھا, اور جب وہاں پہ یہ مارکا پیش آیا تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ اس طرح ارادہ وہ تو نہیں تھا, لیکن اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں تو یہ ایک حق و باطل کا ایک پہلا باقاعدہ ایک اس طرح سے ٹکراؤ تھا کہ مسلمان جو تھے 13 سال جو انہوں نے مکی دور میں جو وقت گزارا, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مصیبتیں, جو مشکلیں اور جو صعوبتیں انہوں نے برداشت کی, تو اب مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ چکا تھا. اب باقاعدہ اس کے خد و خال بھی نمایاں ہو رہے تھے, اور اس ریاست کے لیے وسائل کی بھی ضرورت تھی, اس ریاست کے لیے دفاعی معاملات بھی دیکھے جا رہے تھے, اور ارد گرد کے جو حالات تھے ان کے اوپر بھی نظر رکھی جا رہی تھی. تو اس میں یعنی ایک ان کو چونکہ اس ریاست کے خلاف سازشیں جو ہے وہ ہو رہی تھیں, اور جو کفار تھے اور اہل مکہ تھے وہ ان سازشوں میں مصروف تھے, اور مدینہ کے ارد گرد کے جو دیگر قبائل تھے ان کے ساتھ ساز باز کر کے اس ریاست کے خاتمے میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کر رہے تھے. لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان ان کے سامنے اپنا ایک زور دکھائیں, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا شام کو قافلے جاتے تھے مکہ سے اہل جو قریش تھے وہاں کے لوگ, تو وہ ایک بہترین وہ ایک تجارتی شاہراہ کے طور پہ, اور ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس راستے میں تھے, اور ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی ایک یہ تھا کہ دشمن کی جو
وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو اکنامیکلی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے، لہٰذا وہ ایک فیصلہ، وہ ایک فیکٹر تھا. جیسے ہم یمن والا کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بڑی وہ کون سے باغی ہیں، حوضی باغی، ان کے بارے میں کہ وہ اس شاہراہ کو کاٹنے کی، علی بھی یہ پوری رپورٹ رکھتے رہے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اگر میں بتاؤں علیم کہ بہرحال بدر کا واقعہ پیش آ گیا، یعنی ہم تھوڑا سا اس کو آگے تیزی سے بڑھتے ہیں. ظاہر ایک پروگرام میں پوری غزوہ بدر کی تفصیل میں جا نہیں سکتے، چھوٹی چھوٹی. یعنی حضرت سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ لے کے آ گئے ہیں، تو وہ راستہ بدل کے مکہ پہنچ گئے. اور پھر مکہ کے لوگ جو آ چکے تھے تو انہوں نے کہا اب تو وہ سیف پہنچ ہی گئے، ہم جس کو بچانے آئے تھے تو ہم کیوں لڑنے جائیں. تو وہ بھی ایک اختلاف کی صورت تھی. لیکن بہرحال وہ ابو جہل چونکہ اڑا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے یہ مارکا پیش آیا. لیکن جو بات میں آپ کو جذبے کی بات کر رہا ہوں، جو آپ نے ابھی بات کہی نا کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے کسی چیز کی. اور وہ جو آپ نے اپنے والد صاحب کا بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام تو کریں نا. مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب بدر کا مارکا پیش آ جائے گا، تو جب سب بندی کرا رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کون کون اب اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہے، تو 2 بچے بھی تھے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا شروع میں، اور وہ بہت چھوٹے بچے تھے. اور پھر دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک یعنی وہ جو لائن بنا کے صف بنا کے معائنہ کر رہے تھے کہ کون کون اس جنگ میں شریک ہوئے، تو وہ 2 بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچہ سمجھ کے اس میں سے نکال دیں. یہ ہے وہ بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کی اور لڑ جانے کی آرزو، کہ ان چھوٹے سے بچوں کے اندر بھی آرزو تھی کہ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ تم تو ابھی بچے ہو، تو پھر ان کو جب اجازت مل گئی تو اس کی جو ان کی خوشی کی انتہا تھی. اور پھر ہم آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ابھی ہم اس پروگرام میں بہت لمبا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک نظم بھی ہے جو ہم پڑھا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جو دعا کر رہے ہیں، کاش وہ جو تمہاری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے. اور وہ کون سی ایک نظم تھی جو مجھے اب یاد نہیں آ رہی ہے، پروگرام کے بیچ میں یاد آتی ہے تو ضرور. معاذ اور معاوض کی دعا جو ہم جہاد کے میدانوں کے لیے عموماً ہوتی تھی، تو وہ ایک دعا یہ کر رہا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ بچ جائے اور میں اس کے لیے کام آ جاؤں، اور دوسرا یہ دعا کر رہا ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں. تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو یہ پوری صورتحال تھی. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں نا جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پھر وہی اس صورتحال سے کسی نہ کسی طرح تو ہے نا. 13 کے قریب صرف یعنی بدر میں مجاہدین شہید ہوئے تھے، 14 اور 70 کے قریب کفار کے لشکر میں سے لوگ شہید ہوئے تھے. اور ایک ایسا لشکر جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ یہ 313 بدحال خالی پیٹ جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا، بغیر اسلحے کے، بغیر سازوں، ان کو رون ڈالیں گے، مدینے کی آبادی کو رون ڈالیں گے اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن بدر کا محاذ تو ابھی بھی ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں چونکہ موقع ایسا ہے اور ہمیں یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو غزوہ بدر میں یہ وہ پہلا مارکا تھا جس کے بعد حق اور باطل بالکل واضح ہو گئے تھے، اور ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو کیا آج ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ فلسطین کے معاملے کے اوپر ہمیں بڑی واضح لائن نظر آ رہی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا ہمارے لیے کہ
فلسطین میں جینوسائڈ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت اچھا لفظ لگتا ہے بولنے میں کہ جینوسائڈ کا لفظ ہم نے استعمال کر لیا تو ہماری جو اضافہ ہو گیا اور ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جبکہ میں اکثر اپنی فیملی میں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ جسٹ فیل فار اے ونس کہ یہ یوسف ہے، یہ ہنا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، اور ان بچوں کو آگے کوئی قتل کر دے تو کیا فیل ہوگا. تو وہ فوراً سے استغفر اللہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ درد ہمیں ان بچوں کے لیے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کیوں نہیں نکل پا رہے، یا ہم کیوں نہیں فائٹ کر پا رہے؟ پھر جب میں کزن سے بات کر رہا ہوتا ہوں اپنے، تو وہ یہ ان سے میں کہتا ہوں کہ یار آپ ایٹ لیسٹ ایک پوسٹ لگا دو یار. آپ اپنی پوسٹ میں یہ کہہ دو کہ اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اینڈ ڈر ہے کہ بند ہو جائے گا ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ XYZ. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیمی گاڈز ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، مال کی صورت میں یا خواہشات کی صورت میں، تو ان ڈیمی گاڈز نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مال اور اولاد فتنہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو مال ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس سچویشن کے اندر. تو پھر ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر KFC بند ہو جانے سے ہمارے 8 سے 10 ملازمین جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ہم اس چیز کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بے روزگاری پھیلا دی. ہم اس چیز کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ ایک بچے کی ڈیتھ ہمیں کوئی معنی نہیں رکھ رہی. ایک چھوٹی سی بچی کی عصمت گزری ہمیں کوئی معنی نہیں رکھ رہی. ایک خاندان کے خاندان ختم ہو جائیں وہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھ رہے. تو یہاں پہ یہ سوال پھر بنتا ہے، وہ سوال پھر مجھ سے بنتا ہے سب سے پہلے کہ بینگ اے مسلم، اگر میں کلمہ گو ہوں اور میں اس سنت یا اس حدیث نبوی پر عمل کرنے والا انسان ہوں کہ جس کے مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمان کو درد ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کی جسم میں کسی حصے میں درد ہو اور پورے جسم کو درد محسوس ہو. تو آج ہمیں ایز اے نوجوان ہمیں کیوں درد محسوس نہیں ہو رہا؟ تو کیا ہم اس حدیث میں کہیں ہم خالی ہو گئے ہیں، یا ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا؟ تو میں نہیں کہتا جا کے اسرائیل میں جا کے لڑائی لڑیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں اپنے گھر میں رہ کر اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس تو دیں کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کو برا تو کنسیڈر کریں. وہ ان بچوں کے لیے روئیں تو صحیح، ان کی آنکھوں سے آنسو تو نکلیں. غزوہ بدر موجود ہے لیکن وہ تڑپ، وہ درد موجود نہیں ہے. اس کی ایک وجہ اکرام بھائی یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو غزوہ بدر کے اس واقعے سے دیکھیں جو علی ابھی کہہ رہے تھے کہ تڑپ نہیں ہے، اور وہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ وہ ایک لشکر کو روکنے کے لیے نکلا تھا ایک قافلہ، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا امتحان تھا کہ وہ لوگوں سے یہ بات کیسے کریں، کیونکہ آپ کو علم ہو گیا تھا، اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ اب آپ ایک قتل گاہ میں ہیں اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مجلس شورا منعقد کی اس وقت، اور لوگوں سے پوچھا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی بڑی جوش ولولہ انگیز. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تقریر سن کے بس کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، لیکن اطمینان نہیں تھا ان کا، اور کوئی خاص انہوں نے یعنی نظر التفات نہیں کی اس تقریر پہ. اور پھر بھی وہ لوگوں سے کہتے رہے کہ نہیں لوگوں تم بتاؤ کیا ہے. تو غالباً وہ انصار کی طرف یہ کہنا چاہتے تھے. اور پھر وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو ابھی علیم بات کر رہے تھے، اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا گویا آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں انصار سے پوچھا جائے، یہ انصار کے سردار تھے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اس میں انصار سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں گے تو مدینے میں آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے کے باہر حفاظت کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر تشریف فرما تھے. تو وہ جو قریش کے لوگ یا مہاجرین میں سے اگر کوئی تائید کر رہا تھا تو وہ کوئی بات نہیں تھی ایسی. ان کو تو ان سے چاہیے تھی کہ کیا تم باہر بھی کرو گے ہماری حفاظت. تو حضرت سعد بن
عمر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے الفاظ جو یہاں درج ہیں، میں انہی کے الفاظ ہی اگر آپ کو یعنی ابن اسحاق کی روایت سے بتاؤں تو وہ زیادہ مزے کے یعنی ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے عرض کیا کہ بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئیں گے سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و اطاعت و عہد و میثاق بھی دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں گے تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے والے جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے چلیں، اللہ برکت دے۔ یہ اس روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کو بہت خوشی ہوئی، اور وہ اچھا یہی حضرت سعد بن معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اس سے پہلے گئے مکہ میں، اور جب یہ طواف کرنے لگے تو ابو جہل نے روک لیا ہے انہیں اور کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو جو ہے وہ پناہ دے رکھی ہے، اور اس طریقے سے تو کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں سردار کے جو مکی اس کے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہیں یہاں پہ قتل کر دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم تمہارا راستہ ہمارے قریب سے گزرتا ہے، وہی والا جو بعد میں غزوہ بدر کی ہم نے، یعنی وہ پہلے سے ہی ان کے اندر اتنی جرأت اور وہ پہلے سے اب اس حوالے سے کلیئر تھے جو تھے۔ علی آپ اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں، اور کہ اتنے کر و فر والے لوگ تھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جزیرہ نماء عرب میں شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کچھ وجوہات میں سے یہ بھی تھی کہ یہ اپنے آگے یعنی کسی بڑے کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے۔ قیصر و کسریٰ اور ایران کی بڑی بڑی یعنی سپر پاورز ان کے چاروں طرف موجود تھیں، لیکن کبھی کسی کو یہ مجال نہیں ہو سکا کہ وہ مکہ کی اس سرزمین سے خراج وصول کر سکے، اور یہ لشکر وہاں پہ موجود تھا۔ اور ان کے کر و فر کا وہ واقعہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ زمانے میں روایت تھی کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو ادھر کے بھی 2-3 لوگ نکل کے آتے تھے، اور یہاں کے بھی 2-3 لوگ نکل کے آتے تھے، اور پھر ان کی پہلے آپس میں ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ اسی طرح جب وہ قریش کے وہ جو 3 سرداران نکل کے آئے اور یہاں سے انصار کے 3 لوگ گئے، تو یعنی آپ دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے انصار نے اپنا تعارف کرایا، تو یہ کہتے ہیں کہ تم کسان اور فصل کاٹنے والے، تم سے ہم لڑیں گے؟ مطلب تمہارا ہمارا کیا مقابلہ، ہمارے مقابلے کے بھیجو۔ مطلب اتنا دماغ خراب ہے نا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو ان کو واپس بلایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، اور ایک بزرگ صحابی مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا، ان 3 کو بھیجا۔ پھر جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر کہا دور سے کہ اپنا تعارف کراؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب ہونا ہمارے ٹکر کے، اب آؤ۔ تو پھر وہ جو ہمارے جو ایک صحابی ذرا تھوڑے زیادہ عمر کے تھے، ان تینوں نے اپنے اپنے مد مقابل کو جو ان میں سے ان کے سردار مارے گئے تھے، عتبہ شیبہ اور ولید۔ تو پھر جب وہ جو تیسرے والے صحابی تھے وہ تھوڑا زخمی ہو گئے تھے، تو حضرت علی نے پھر اپنے یعنی مد مقابل کو پچھاڑ کے پھر ان کو بھی اس دشمن کو بھی واصل جہنم فرمایا۔ لیکن بعد میں پھر وہ 3-4 دن بعد سفر جب سے مدینہ روانگی کے وقت تھا تو پھر وہ صحابی کی اس میں شہادت بھی ہو گئی۔ تو یہ جو اکڑ ہے، ابھی جو ہم علی ذکر کر رہے تھے، طلحہ بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ہم اکڑ تو ہمیشہ ابو جہل کے لشکر میں دیکھتے ہیں،
اور اس اکڑ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب مسلمان بیک فٹ پہ ہو جائیں. ہم بیک فٹ پہ نہیں ہو گئے ہیں کچھ. اصل میں ایک تو بڑی واضح چیز ہے جس کو میں خود بھی ویسے ایک رش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اکثر بینگ اے پرسن میں سوچتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جس قبیلے یا جس قوم میں وہ آئے ہیں وہ عرب ہے. تو عرب کی ایک بہت جو ان کی ایک کوالٹی رہی ہے وہ ان کی غیرت تھی. وہ اپنی غیرت پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور کبھی بھی نہیں کرتے تھے. اور بھی بہت ساری وہ ایمانت میں خیانت نہیں کرتے. تو اس طرح کی بہت ساری ان کی صلاحیتیں تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی قوم میں آنا ان کوالٹیز کو کی نشاندہی بھی کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا باریک فرق ہے. ایک فرق یہ ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر غرور و تکبر کا آ جانا, کہ آپ جو ہیں وہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اور آپ ہی اس جگہ پہ موجود ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا. اس کے برعکس ہمارے دین کیا کہتا ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور ہماری لڑائی جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہے, وہ دین کی خاطر ہے. اگر ہم سے بینگ مائی سیلف میں اگر یہ پوچھوں کہ اگر ہم سے ہمارا دین لے لیا جائے تو یہ جتنی ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں یا جتنی ہمارے اندر پاور ہے اور جو چیز ہمیں جہاد کے لیے فیڈ کرتی ہے, جو چیز ہمیں پاور کے لیے فیڈ کرتی ہے, وہ خصوصاً وہ اللہ کا دین ہوتا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے کفار میں اور مسلم کے اندر. لڑتے دونوں ہیں لیکن دونوں کا مقصد جو ہوتا ہے, جو کفار کا مقصد ہوتا ہے وہ اپنی ذات ہوتی ہے, اپنی ذات کو آگے لے کے جانا. جبکہ مسلمان جب لڑتا ہے اس کی خوشنودی اللہ کی رضا ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر لڑتا ہے. اور یہی حق اور باطل کا وہ مارکا تھا جہاں پہ مسلمز جو تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, وہ دین کی خاطر لڑ رہے تھے اور وہ اپنی جو پاور تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے تھے. یہی تو فرق تھا حق اور باطل میں. یعنی وہ اپنے خاندان اور اس کی نمود و نمائش کے لیے, اس کی بڑھائی کے لیے, اور یہ اللہ کی بڑھائی اور اس کی کبریائی کے لیے کر رہے تھے. وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ اصل میں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا یعنی وہاں پہ پھر آپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے گا. وہی جو میں نے اس دن بھی وہ نعیم صدیقی صاحب کا وہ شعر کے دل پیشے سر پیش خدا کچھ اور جھکا, دل سر پیش خدا کچھ اور جھکا, سوری میں دل پیش خدا کچھ اور جھکا, سر پیش بتاں کچھ اور اٹھا, تھا ایک انوکھا سجدہ جو عاشق نے کنارے دار کیا. آپ دشمن کے سامنے ہیں اور آپ کا سر جو ہے نا, آپ کی چھاتی جو ہے وہ تنی ہوئی ہے, مگر آپ کا دل اپنے رب کے حضور جو ہے نا وہ بالکل جھکا ہوا ہے. اچھا, اس واقعے بدر کا واقعات تو ظاہر ہے بہت سارے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن اس کے بہت سارے اثرات بھی ہیں اور اس نے بہت سارے درس بھی دیے ہیں, بہت سارے زاویے سوچنے کے ہمارے سامنے اور دنیا کے سامنے. آج جو غزہ کا معرکہ درپیش ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, جبکہ دین کے اندر, اسلام کے اندر کہ آپ نے ضعیفوں کو, جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کو نہیں جو ہے وہ قتل کرنا, آپ نے درختوں کو نہیں کاٹنا یا جلانا, یعنی باقاعدہ ہر چیز کے اسلام نے جو ہے جہاد کے باقاعدہ اصول طے کر دیے. ایک واقعہ بڑا مزے کا میری نظر سے گزرا. حضرت حذیفہ اور حضرت حسیل ان کا نام تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ لڑائی سے پہلے کی, یعنی اس غزوے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ان دونوں کو کفار نے پکڑ لیا اور ان سے وعدہ لیا کہ جب ہم تمہیں اس شرط پہ چھوڑیں گے کہ تم ہم سے عہد کرو کہ جب ہماری ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو تم ہمارے سامنے نہیں آؤ گے, تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے. واپس آئے اور اب یہ والا واقعہ درپیش ہے, غزوہ بدر کا واقعہ ہے, اور آپ اندازہ لگائیں کہ حالت کیا تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ آسمان کی طرف اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ
یہ وہ موقع ہے کہ اگر یہاں پہ ہمیں ہار ہو گئی تو پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اب اس میں ایک پہلو جو بات کر رہے تھے کہ آپ کی ساری قوت آپ نے وہاں جھونک دی, آپ کے حصے کا جو کام تھا آپ نے کر لیا اور پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا کیا ہے اور پھر اللہ کی نصرت آتی ہے. دوسری بات میں وہ دو صحابہ کا جو قصہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور مجھے انہوں نے اس شرط پہ چھوڑا ہے کہ جب جنگ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس جنگ سے غزوے سے الگ کر دیا کہ تم نے چونکہ عہد کیا ہے اس لیے, یعنی ایسے حالات میں بھی عہد کا پاس رکھا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی اس غزوے سے مثال. دوسری بات یہ کہ وہ جس کبر کی بنیاد پہ جس غرور اور گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچوں کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ برباد کر دیا, قتل کروا دیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم بہت بڑے سردار ہو, مگر وہ تو اس بات پہ قادر ہے. پھر اس غزوے کے اندر اور بہت ساری باتیں آئیں کہ رشتہ داروں کے سامنے آئے. یعنی یہ ظاہر ہے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے وہ بھی. یعنی تلواریں جو ہیں نا وہ کوئی باپ بیٹے کے سامنے آ رہا ہے, کوئی رشتہ دار کے سامنے آ رہا ہے, مگر وہ دین کے اوپر اس حد تک وہ تھے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے رشتوں کا لحاظ نہیں کیا, پاس نہیں کیا. وہ جو ابھی ہم بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس پہ ہی میرا خیال ہے اس پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک نشست میں بات کر سکیں گے. انشاءاللہ ہم 18 رمضان کی نشست میں بھی ہم غزوہ بدر پہ ہی بات کرتے ہیں. اور جو ابھی آپ نے بات کہی اسی پہ ہمیں کنکلوژن بھی ہمارا یہی ہے کہ جب دین کا معاملہ تھا تو ہم نے یہ یوم الفرقان دیکھا اس لیے تھا کہ ایک طرف باپ تھا اور ایک طرف بیٹا تھا. بلکہ مجھے آپ کی بات سے یہ بات یاد آئی کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بعد کے زمانے میں فتح مکہ کے بعد اپنے گھر میں موجود تھے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ ویسی بات چیت چل رہی تھی, تو ان کے بیٹے نے اپنے جو اسلام لا چکے تھے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو جان بدر کے موقع پہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا سر میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا, لیکن میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی. اب دیکھیں ابو بکر صدیق کیا جواب دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے تمہارا سر آ گیا ہوتا تو خدا کی قسم میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ روکتا. تو یہ پورا کمٹمنٹ ہے, دس از دا کمٹمنٹ. اگر ہم یہ ساری کمٹمنٹ لا کے سامنے رکھ دیں آج بھی, وہ جو فضائے بدر پیدا ہی اس لیے ہوگی کہ ہم 313 جو بھی ہیں آج 313 وہ سارے لا کے اگر رکھ دیں گے تو پھر فرشتے اتریں گے نصرت سے کے لیے. وہ گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے ابھی بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا جو فرمائی تھی بدر میں کھڑے ہو کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زار و قطار روئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی, اور اس قدر اللہ سے گریہ وزاری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے رب یہ 313 ہی ہیں بس میرے پاس, اور جو تھے وہ میں تیرے راستے میں تیری راہ میں اٹھا لایا ہوں, اور یہ بس 313 ہیں. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کریں, بہت آپ رو لیے اللہ کے آگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر سر سے پھسل کے کاندھوں پہ آتی اور کاندھوں سے پھسل کے آپ کے کمر پہ چلی جاتی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور اللہ سے یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ جمع کیا ہے غار حرا سے لے کے آج کے دن تک بس یہ 313 ہیں, بس یہ 313 ہیں اور یہ تیرے سامنے ہیں. اور اگر یہ 313 آج مٹا دیے گئے, پھر جو انہوں نے دعا فرمائی
کہ اگر یہ 3 سے 13 آج مٹا دیے گئے تو اے رب تیرا نام لینے والا اس روئے سرزمین پہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. یہ اتنی بڑی بات جو اللہ کا نبی ہی کہہ سکتا ہے اپنے رب کے ساتھ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے اور بہت دیر سجدے میں رہے, اور پھر سجدے میں سے جب سر اٹھایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے ان کو دیکھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوش مطمئن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر اس اسلامی لشکر کی حمایت کے لیے آ رہا ہے, اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جبریل علیہ السلام ذرہ پہنے ہوئے ہیں اور تلوار لگائی ہوئی ہے اور اس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. تو یہ منظرنامہ تھا. باقی انشاءاللہ ہم بدر کے واقعے کو اگلی نشست میں ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.